الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی معلوماتی اور دلچسپ مسئلہ کے بارے میں ہے کہ ہر مالک نصاب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور یہ واقعی دلچسپ ہے کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر جو مالک نصاب بندہ ہوتا ہے زکوٰۃ اسی پہ فرض ہوتی ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے احکامات کو اگر غور سے پڑھا جائے، غور سے دیکھا جائے تو اس میں ہمیں واقعی یہ تقسیم کاری ملتی ہے کہ واقعی ہر مالک نصاب کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آئیے ہم اس چیز کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر نصاب دو طرح کا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ مالک نصاب بنتا ہے۔ ایک اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ایک اعتبار سے وہ مالک نصاب تو بن جاتا ہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ پہلی صورت کہ جس کی بنا پہ بندہ مالک نصاب بنتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ بندہ سونا چاندی یا اس کے علاوہ مال تجارت، اور تیسری چیز ہے سائمہ جانور۔ سائمہ جانوروں کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو گزر چکی ہے۔ تو سونا چاندی اگر بندے کے پاس موجود ہے، مالک نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے علاوہ مال تجارت ہے، اس کے پاس مال تجارت پڑا ہوا ہے، اور مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ بیچنے کے لیے ہی اس کو خریدا ہو، خریدتے وقت ہی بندے کی آگے سیل کرنے کی نیت ہو تو وہ مال تجارت بنتا ہے۔ تو یہ تین طرح کے اموال اگر کسی بندے کے پاس موجود ہیں، سونا چاندی، مال تجارت اور سائمہ جانور، تو وہ بندہ اتنی مالیت کا مالک ہے کہ وہ مالک نصاب بن جاتا ہے۔ جو بھی شریعت نے ہر ایک معیار مقرر کیا ہے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ مالک نصاب ایسا ہے کہ جس کے اوپر شریعت کے اندر زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ اور دوسرا وہ مالک نصاب ہے شریعت کے اندر کہ جو مالک نصاب تو ہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ بندہ ہے جس کی علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ جس بندے کے پاس اس کی ضروریات سے، اس کی حاجات سے زائد اضافی سامان پاس پڑا ہوا ہے، اضافی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تو وہ اس کے چونکہ حاجات اصلیہ میں داخل نہیں ہے اور اس کی قیمت بھی اتنی ہے کہ جو کم از کم 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو وہ بندہ بھی مال کے نصاب بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کی حاجت کے اندر ایک گاڑی ہے، لیکن اس نے اپنے پاس اضافی 2 گاڑیاں لے کے رکھی ہوئی ہیں، یا اس نے 5 گاڑیاں لے کے رکھی ہوئی ہیں۔ یا اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک اپنا ذاتی گھر ہے، لیکن وہ اس کی ضروریات میں داخل ہے، لیکن اس نے ایک اور اضافی گھر جو ہے نا وہ لے کے رکھا ہوا ہے جو کہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جو چیز انسان کی ضرورت سے زائد ہو، جو چیز انسان کی ضرورت سے زائد ہو اور وہ چیز اس بندے نے آگے سیل کرنے کی نیت کے ساتھ نہیں لی ہوئی تو مال تجارت میں نہیں ہے، اس کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہے۔ اب یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ایک گاڑی تھی، 2 گاڑیاں لے کے رکھی ہیں، اس گاڑی کی جو قیمت ہے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ ہے، تو موجودہ جو 52.5 تولے چاندی کا ریٹ ہے وہ 1 لاکھ سے کم ہے، لہذا یہ نصاب کا مالک بن گیا۔ لیکن یہ بندہ ایسے نصاب کا مالک بنا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے تجارت کی نیت ہونا ضروری تھا اس کے اندر۔ تو جب اس بندے نے تجارت کی نیت کی ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس جو اضافی مال اس بندے کے پاس پڑا ہوا ہے اس کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ یہ وہ ایسا مالک نصاب بندہ ہے کہ جو مالک نصاب تو ہے لیکن اس مالک نصاب کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین رکھی جائے کہ یہ جو دوسری قسم کا آدمی ہے، مالک نصاب ہے، ضرورت سے زائد چیز رکھی ہوئی ہے اس نے اپنے پاس جو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ جو دوسری قسم کا مالک نصاب بندہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تو نہیں، لیکن یہ ہے شریعت مطہرہ کی نظر کے اندر یہ غنی،
شریعت کی روح سے یہ بندہ غنی کہلاتا ہے، یہ بندہ جو ہے نا وہ غنی ہے، اس کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن جب بندہ غنی کہلائے تو اس کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر کل کو اگر اس بندے کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو یہ کسی بندے سے زکوٰۃ لے کر اپنا گزارا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے پاس جو ضرورت سے اضافی چیز پڑی ہوگی جو کہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جاتی ہے، یا مختلف سامان پڑا ہوا ہے ضرورت سے زائد، تو وہ جو مختلف سامان ہے نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جاتا ہے، اس کو پھر بیچ کر یہ بندہ اپنے معاملات کو سیدھا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سامان کو ادھر ہی رہنے دے جو ضرورت سے اضافی سامان پڑا ہوا ہے اور خود جو ہے یہ زکوٰۃ مانگتا پھرے۔ تو ایسا غنی کہ جو ضرورت سے زائد سامان رکھتا ہے، اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ سامان پڑا ہوا ہے، اس کی جو مالیت ہے وہ بھی چاندی کے نصاب 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو وہ بندہ شریعت کی نظر میں غنی ہے، وہ مال کے نصاب ہے، لیکن چونکہ تجارت کی نیت سے وہ اس نے اضافی چیز نہیں لے کے رکھی ہوئی، لہذا اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ لازم نہیں ہے لیکن یہ غنی ہے، اس لیے اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ کل کو مجبوری کی صورت کے اندر یہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ لینا اس بندے کے لیے شرعی اعتبار سے یہ حرام ہے۔ چنانچہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے اس متعلقہ مسئلے کی اصراحت فرمائی۔ بہار شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 881، مکتبۃ المدینہ مطبوعہ ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اہل علم کے لیے کتابیں حاجات اصلیہ میں داخل ہیں، اور غیر اہل علم کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ تجارت کے لیے نہیں لے کے رکھی ہوئی۔ اس بندے نے جو نا وہ شوق کے طور پہ کتابیں لے کے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ چاہے لاکھوں کی قیمت کی ہوں لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ تجارت کی نیت اس کی نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ فرق صرف اتنا ہے کہ اہل علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ اگر مال بقدر نصاب نہ ہو تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اہل علم کے پاس جو اس کی کتابیں ہیں وہ اس کی حاجات اور ضروریات میں داخل ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس مال نہیں ہے، تو بوقت ضرورت وہ بندہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور جو غیر اہل علم ہے، جس نے اپنی حاجت اور ضرورت سے اضافی کتابیں جمع کر رکھی ہیں بطور شوق کے یا مطلقاً اس نے لی ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ جو غیر اہل علم ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، وہ غنی ہے، جبکہ وہ 200 درہم کی قیمت کا مالک ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک ہو۔ اہل وہ ہے جسے پڑھنے پڑھانے کے لیے یا تصحیح کے لیے ان کتابوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہو۔ لہذا بہار شریعت کے اس جزیے سے بھی ہمیں یہ بات بخوبی طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ جو اہل بندہ ہوتا ہے اس کے بعد جو اشیاء ہوتی ہیں ضرورت کی اشیاء، اس کے علاوہ اگر اس کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود نہیں ہے تو وہ بندہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور جو غیر اہل کے پاس اس کی ضرورت سے علاوہ اضافی اشیاء اس کے پاس پڑی ہوتی ہیں تو وہ اس کی چونکہ حاجات اصلیہ میں داخل نہیں ہیں، تو ان کی مقدار، ان کی مالیت اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو وہ غنی کہلائیں گے، ان کے لیے زکوٰۃ لینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایسے مال کے نصاب ہوں گے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ دینا بھی فرض نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ضروریات سے زائد اور اضافی اشیاء ہیں وہ بنیت تجارت انہوں نے نہیں لے کے رکھی ہوئی۔ تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے اور دھیان سے اس کو سمجھا جائے تو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔